رابعہ بصری ایک خاتون گزری ہیں اور ایک نیک پارسا خاتون گزری ہیں۔ ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، لیکن وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری اپنے خاوند سے کہا کرتی تھی رات کو عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد، میری آپ کو ضرورت ہے؟ جب خاوند کہہ دیتا ہے کہ جی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کر لیتی۔ اگر خاوند اجازت دیتی کہ ضرورت کوئی نہیں تو رابعہ بصری گھر کے چھت پہ چڑھ کے مصلی بچھا کے صبح تک تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا شوہر جوانی ہی میں انتقال کر گئے، تو رابعہ بصری کو حسن بصری بصرہ کا گورنر انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ حالانکہ انہوں نے شادی کیا کرنی تھی نا، بوڑھا آدمی تھا حسن بصری، انہوں نے کیا شادی کرنی تھی؟ تو انہوں نے صرف اس خاطر کہ نیک پارسا خاتون ہے، اس کے وجہ سے میرے بھی مغفرت ہو جائے گی۔ شادی کے پیغام آنے کے بعد انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیجیے گا، اگر یہ 4 سوالات کے جواب مل گئے تو میں شادی کروں گا، ورنہ شادی نہیں کروں گا آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کریں۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس کیا ہوگا، اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت کو اللہ تعالیٰ اعمال نامہ کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دے گا، آپ مجھے بتا دیجئے میرا عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ اور کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت کو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں میرے زیادہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب بھی میرے پاس نہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جب ہم پورے صراط پر گزریں گے، کیا میں جنت جاؤں گا یا جہنم میں گر جاؤں گا؟ اللہ حفاظت میں رکھے۔ کہا کہ اس سوال کا جواب بھی میرے پاس نہیں۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری نے کہا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری میں نے کرنی ہے، اور ان 4 باتوں کے سوالات کے جوابات آپ کے پاس نہیں، لہذا شادی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری نے اپنے خادمہ سے کہا کہ اگر ایسے ہوا کہ میں مر گئی اور آپ نے یہ کرنا ہے ایک کام کہ محلے والوں کو اپنے پہلے نہیں بتانا ہے، مجھے رات کے وقت دفنانا ہے اور صبح پھر لوگوں کو اپنے بتانا ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ جب میں مروں گی تو مجھے اپنے یہ تہجد کے وقت نماز کے لیے میں جو دوپٹہ پہنتا ہوں، اس دوپٹے میں آپ نے مجھے کفن دینا ہے، کفن میرے لیے خریدنا اپنے نہیں ہے، اسی میں اپنے کفن دینا ہے۔ خادمہ نے ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا تو رات کے وقت 2-3 لوگوں کو بلا کے ان کو دفنا دی، صبح لوگوں کو بتایا تو شور مچ گئی اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے دن خادمہ نے خواب میں دیکھی، جب خواب میں دیکھی ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، کہا کہ میں ملک الموت جب یہ حساب کتاب کرنے والے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ مر رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جس رب کو میں 40 سال تک نہ بھول سکا، کیا اس زمین کے اندر 3-4 فٹ کے نیچے میں اس رب کو بولوں گا؟ کوئی حساب کتاب ان فرشتوں نے کہا اس کا نہیں جانا ہے، چلے گئے۔ اور خادمہ کہتی ہے کہ ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں آپ کے جو چادر آپ نے کی وہ کہاں گئی؟ کہتے ہیں کہ وہ چادر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی اور کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن آپ کے
نیکیوں کے ساتھ یہ چادر اٹھے گا۔ تو ہمیں بحیثیت ایک خاتون کی چاہیے، بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں چاہیے کہ حضرت رابعہ بصری کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اڑوس پڑوس میں جو رہتی ہیں اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ اپنے آپ کو ایک مثالی خاتون بنائے۔